جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں ابتدائی باتیں کہی تھی اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ایک اسٹرکچر سامنے آ جائے کہ میں کس طرح سے پریزنٹیشن کو دوں گا. انقلاب ایران ایک منفرد انقلاب ان معنوں میں ہے کہ انقلاب حکومت الہیہ کے اصولوں پر قائم ہوا اور اس کی جد و جہد کامیاب ہوئی. اس سے پہلے جو جد و جہد ہوئی تھی وہ اس طرح سے کامیابی سے حقدار نہیں ہوئی. ایران کے اندر اسلامی جد و جہد مطلب خمینی صاحب کے دور سے نہیں شروع ہوتی بلکہ یہ شاہ قاجار کے دور سے شروع ہو چکی تھی. لیکن جیسا کہ ابھی صاحب نے بھی کہا کہ اسپونٹینیس اور رینڈم بھی چیزیں ہو رہی ہیں. امام خمینی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے جو اسپونٹینیس اور رینڈملی یعنی اس سے پہلے جو اسلامی مملکتوں میں اسلام کو غالب لانے کی کوششیں کی گئی تھی وہ زیادہ تر اسپونٹینیس اور رینڈملی ان چیزوں کو آرگنائز کر کے دشمن کے خلاف سفارا ہوا جا رہا تھا. لیکن امام خمینی نے یہ کیا کہ وہ پوری جدوجہد جو کہ تقریباً 100 سال کے محیط تھی اس کو ایک مرکز اور ایک سینٹرلائز قوت کے تحت ماتحت کر کے اس پوری جدوجہد کو مطلب کامیابی سے اس طرح سے ہمکنار کیا کہ اس کو ایک عالمی یعنی ایران کے اندر شاہ کی شکست نہیں تھی بلکہ ایک سپر پاور کی بھی شکست تھی. تو اس پوری مطلب جدوجہد کو آپ اگر جو ساسانیوں کی اور بازنطینی تھوڑی سی اگر تاریخ کے اوپر اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اس انقلاب کو اسلامی پیراڈائم کے اندر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ہے میں تھوڑی سی مختصر سی گفتگو مطلب یہ کہ ایک تاریخ کے اوپر ایرانی تاریخ کے اوپر کروں گا تاکہ ہم اس پورے انقلاب کے عمل کو سمجھ سکیں کہ کہاں تک یہ اسلامی انقلاب تھا اور کہاں تک نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کی دوسری یہ ہوگی کہ ایونٹ وائز جو مطلب وہاں پہ آرگنائزیشن امام خمینی صاحب نے کی تھی اس کو میں بیان کر دوں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ امام خمینی جس طرح سے ایران کے انقلاب کو اس کی تاریخ سے کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا اس طرح سے ایران کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے خمینی صاحب کی شخصیت پر مطلب روشنی ڈالے بغیر بھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو اپنا ایک وصیت نامہ بھی تحریر کیا تھا. اس وصیت نامے میں ہمیں پورا ایک اسٹرکچر ایک جدوجہد جو کہ دراصل ان کی حکومت اسلامیہ کی جو کتاب ہے اس کا ایک نچوڑ ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے تھوڑی سی آرڈر اس میں چینج کیا ہے مطلب اس کو سمجھنے کے لیے آرڈر اس طرح سے چینج کیا ہے کہ پہلے میں مطلب یہ کہ تھوڑی سی تاریخ بیان کر دوں گا اس کے بعد امام خمینی کی شخصیت بیان کروں گا اور پھر جو ان کا وصیت نامہ اس کو بیان کرنے کے بعد جو مطلب جو ایونٹ وائز وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں جو 1906 سے لے کے 1979 تک کیے ان کو بیان کروں گا تاکہ ہم ایران کے انقلاب کو مطلب یہ چیز سمجھ سکے. صرف آرڈر کو چینج کیا ہے میں نے. لیکن اس میں اسٹرکچر جو بنایا تھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ جو انہوں نے اسٹرکچر بنایا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ بھی کہیں نہ کہیں الگ مطلب وہ جو اسٹرکچر ہے اس کو میں جب وہ بالکل وہ جب امام خمینی صاحب کی شخصیت کے اوپر گفتگو کروں گا تو اس کے اوپر بھی آ جائے گا اور پھر ان کا وصیت نامہ ہے اس سے بھی وہ اسٹرکچر نکلتا ہے. تو مطلب یہ کہ ایران میں جو ایران کی حکومت ہے یہ مطلب یہ حکومت ایران کے اندر اسلام سے پہلے ساسانی دور سے چلی آ رہی ہے جو کہ کوئی 1000 سال سے محیط تھی. ساسانی وہ لوگ ہیں ساسانی ہی وہ ہیں جنہوں نے مطلب یہ کہ ایران کو ایک سینٹرلائز حیثیت کے اندر ایک شکل دی اور یہ مطلب شکل دی اور اس کو ایک سپر پاور کے طور پر اس کی تشکیل دی. اس سے پہلے بھی مختلف قسم کی مطلب یہ کہ ایران کے اندر ریاستیں موجود تھیں. ساسانیوں سے پہلے ساسانی بطور ایک سپر پاور کے بازنطینیوں کے ابھر کے سامنے آئے اور ساسانیوں نے مطلب یہ کہ پورا ایک اس کو ایران کو ایرانی شکل کے اندر اس طرح سے شکل دی کہ یہ جو آریان جو ہم نے یہاں پہ ابھی ہندو سبھا کا ذکر کیا تھا جس میں اپنے آریان ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی مطلب اور وہ شاہ پہلوی جو تھا وہ بھی اپنے ایرانی ہونے اپنے آریان ہونے پر فخریہ وہ اور اس کا بات بیان کیا کرتا تھا. تو یہ آریان شہر جو ساسانیوں کا دوسرا بادشاہ تھا ہیرٹ شہر اس نے اس کا نام ایران شہر رکھا
یہ آریانی کی ایک بگڑی شکل ہے اور اس سے بعد میں بڑھ کے ایران شہر کی شکل اختیار ہے. سورہ روم کے اندر بھی بازنطینیوں اور مطلب ساسانیوں کی لڑائی کا ذکر ہے، اور جس میں مطلب اہل کتاب کی فتح کا بھی ذکر ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی نوید کی کہ انشاءاللہ ایران جو ہے جلد فتح ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ کیسر و کثرت کے کنگن اور اس صورت میں ظاہر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو مطلب یہ کوئی 632 میں پوری ایک جدوجہد ساسانیوں کے خلاف سامنے آئی اور ساسانی پیدل سے شکست کھاتے رہے، اور وہ مطلب یہ کہ شکست کھا گئے. اور یہ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جغرافیائی لحاظ سے جو ایران شہر تھا وہ قفقاز سے لے کے کیسپین سی، خلیج فارس، گلف عمان، آذربائیجان، افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، مشرقی ترکی، عراق، خلیجی ریاستیں اور کچھ روم کے علاقوں پر مشتمل تھا. اسلام نے ساسانیوں اور یہ مطلب جب وہ شکست کھا گئے تو اسلام نے ساسانیوں کو ان کی جو شکست دی ہے وہ ایک ایران کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ ان معنوں میں ہے کہ یہیں سے ہمارا موالی کا نظام شروع ہوا. ایرانی موالی بڑی تعداد میں آیا اور اس کے ذریعے فوجی اسٹرینتھ اور ان کی ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے استعمال کیا. تو ساسانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطلب یہ کہ یہ لوگ شکست کھا گئے. ساسانی اور بازنطینیوں میں کوئی 600 سال سے ایک عظیم جنگ چلی آ رہی تھی جس میں سورہ روم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسلام نے مطلب اس کا بڑا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ نے شکست کھائی اور رفتہ رفتہ پوری ایرانی قوم نے اسلام قبول کر لیا. خراسان کا شہر جو اس وقت خراسان سے لے کے بلوچستان اور سندھ کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا، اس کی شکست کے بعد پوری ساسانی امپائر جو ہے وہ بیٹھ گئی. اسلام کا یہ کمال ہے ابتدائی دور کے لوگوں نے کہ اسلام جو ایران میں گیا انہوں نے اس کو اسلامیایا ہے، مطلب اس کو ارگنائز نہیں کیا. یعنی ان کی جو روایت تھی اور ان کی جو اقدار تھی اور اہل فارس کے بہت سارے طور طریقوں کو برقرار رکھا اور کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو ارگنائز کیا جائے. میں عجمی اسلام اور ابھی اسلام کی یوں اس وقت یہ پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ شاہ جو تھا وہ خمینی صاحب پر یہی الزام لگاتا تھا کہ میں جو ہوں وہ پارٹینائز کر رہا ہوں ایران کو، اور یہ مولوی جو ہیں یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس کو آرگنائز ایران کو کر دیا جائے، اور ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم کو عرب اسلام پسند نہیں ہے بلکہ ہم اہل بھارت کا ہی اسلام چاہتے ہیں، اجمی اسلام چاہتے ہیں. اور ویسے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجمی اسلام اور عربی اسلام کا یہ جو فرق ہے یہ مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو ماڈرنسٹ ہیں اس کو بڑے صد و مت سے اٹھاتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ جو ہم نے ہمارے صحابہ کرام نے ایران کو فتح کیا اس کو اسلامیایا ہے اور اس کو مطلب کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آرگنائز کیا جائے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا تاریخی طور پہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری فقہ اور حدیث اور ہدایہ انہی ایرانی علاقوں ہی سے نکل کے آئے. اسلامیہ آنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ بڑے بڑے فقی، ہدایہ، محدث یا تو ایرانی نسل تھے یا ایرانی علاقوں میں آباد تھے. مثلا امام جعفر صادق، شیخ کلانی، امام بخاری، امام مسلم، محسن نشاپوری، شیخ فرید الدین صوفی، امام غزالی، امام راضی، شیخ عبد القادر جیلانی، اس سب کے سب مطلب یہ کہ یا تو ایرانی نسل ہیں یا ان سے قسمت ہوئی نسلوں سے تعلق رکھتے اور پوری یہ ہماری اور تصوف جو ہے وہ اس اسلامیانی ہی کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد مطلب یہ کہ یہاں پر جو تھا وہ پورا ایک مطلب حضرت عمر کے بعد جو ہے وہ اموی خلیفہ مطلب یہ کہ اموی خلافت کے دور میں ایک کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح سے جو ہماری ابتدائی جدوجہد تھی کہ ہم پورے اسلام کو اسلامیہ دیں، اموی خلیفہ نے جزیے اور ٹیکس کی مد میں کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کی جس کو ہم کسی حد تک آرگنائز مطلب کہنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں. اموی خلافت جو ہے وہ 661 سے لے کے 750 عیسوی تک پر مزید ہے. بالخصوص حجاز بن یوسف نے مطلب یہ کہ اس پورے علاقے کو آرگنائز کرنے کے لیے بڑے ظلم و ستم ڈھائے اور پوری جو ساسانی تہذیب تھی ان کے پڑھے لکھے لوگوں کے قصبوں کے قصبے مار ڈالے، ان کی کتابوں کو جلا ڈالا اور ان کی بہت ساری چیزوں کو تہہ تیز کر دیا. صرف ان لوگوں کو اس نے بعض خطبات میں جہاں پہ یہ زردشتی اپنے عروج پہ تھے جن شہروں پہ صرف ان لوگوں کو باقی رہنے دیا جو کہ مطلب پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے.
اس کے بعد عباسی خلافت آئی. ایکچولی عباسی خلافت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی ایران کی مطلب یہ کہ سپورٹ کے بغیر. یہ جو مطلب یہ کہ عموی خلافت کے اندر جو امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، اس شہادت سے جو مختلف نصرت رسول تھے وہ عموی خلافت کی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایران کے علاقوں میں پناہ گزین رہے، اور ان ایرانی علاقوں میں جو کہ ایران سے خراسان سے لے کے چین تک پھیلی ہوئی تھی، ہمیشہ اہل بیت الاسلام کو ایک شہزادے کے طور پر ڈیل کیا، اور ان کو مطلب یہ کہ محض کوئی اولاد رسول کے طور پر نہیں، یہاں کے بادشاہوں نے ان کو کس طرح سے تحفظ، اس طرح کی عزت و تقسیم کرتے تھے ان کی کہ جیسے کسی شہزادے کی کرتے ہیں. تو اس دائرۂ کار میں عباسیوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ ایران کے اندر سے سپورٹ حاصل کر کے عموی خلافت کو بے دخل کیا، اور ان کی مطلب یہ کہ ایرانیوں کا عباسیوں کی پوری اس جدوجہد میں خاص مقام ہے، وہ کہ اس کے اندر حاجی بھی شامل تھے. عباسی خلافت میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عباسی خلافت میں ایرانی عنصر بہت زیادہ نمایاں تھا. بالکل ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے اہم عہدوں کے اوپر ایرانی نظر آنے لگے، اور وہ پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو تھا وہ انہوں نے جو کہ ساسانیوں کا تھا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ عباسی خلافت جب کمزور ہوئی تو پھر ایک 12 اماموں کا اسپین آتا ہے جو کہ مطلب 632 سے لے کے 872 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے. یہ 12 امام اس سے پہلے مطلب یہ کہ اصولی امامی اور زیدی امامیہ جو تھے وہ سنیوں کے قریب کی ایک صورتحال تھی، وہ ایران کے اندر پہلے سے موجود تھی. یہ 12 اماموں کے ماننے والے عربی النسل قبائل تھے جو کہ ایران کے اندر آئے، اور اشویر قبائل تھے جنہوں نے یہاں پہ 12 اماموں کا سلسلہ پھیلایا، اور یہی آگے جا کے اشوی کی صورت میں ظاہر ہوا. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شیعوں کی ڈینسٹی. اس کے بعد سلجوق حکمرانوں نے ایک سینٹرلائز حکومت قائم کی جو کہ 1365 سے لے کے 1033 تک کی پر پھیلی ہوئی ہے. سلجوقیوں کے بعد صفوی آئے. صفویوں نے یہ کیا کہ وہ پورا جو سلسلہ تھا ایران کو اسلامیانے کا، انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا، اور اس طرح سے کہ شیعہ، یہ میں بتاتا چلوں کہ صفوی جو تھے وہ آذربائیجان کے قبائلی تھے اور سنی مذہب تھے، سنی تھے، اور انہوں نے تصوف کا بڑا ہی ان کے اوپر وہ تھا. لیکن جیسے کہ حکمران آئے اور کم و بیش ان کا حکمرانی کا عہد جو ہے یہ مغلوں کے عہد کے قریب کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے مطلب یہ کہ عثمانی سلطنت سے بچنے کے لیے اور اپنی ایک امپائر قائم کرنے کے لیے ان کو ضروری ہوا کہ ایران کے لیے کوئی نیشنل ریلیجنس کو وہ فروغ دیں اور اپنی آئیڈینٹی کو اس طرح سے استعمال کریں جو یہ عثمانیوں کے بالمقابل ان کی سلطنت کی تحفظ کر سکے. تو ایران شیعیزم کے فروغ کے لیے جو ہے صفویوں نے مطلب یہ کہ زور اور زبردستی کے طور پر پورا ایک مطلب یہ کہ پوری جو 90% اس کی آبادی تھی اس کو جو ہے وہ شیعہ بنانے کی کوشش کی. میں بتاتا چلوں کہ عموی عہد تک تقریباً 10% ایران مسلمان ہوا تھا. عموی خلافت میں مطلب یوں اور رک گیا کیونکہ وہی ان کی جو جزیے کی اور وہ جو پالیسی تھی وہ انہوں نے اس کے ریٹ اتنے بڑھا دی، مطلب اس طرح سے اس کو آرگنائز کیا تھا کہ نئے لوگ اسلام کی طرف کمی راغب ہو رہے تھے. عباسیوں نے جو کنسیشن دیا تو ان کے عہد میں تقریباً 40% ایران مسلمان ہو چکا تھا، اور 11ویں صدی عیسوی تک پورا ایران کم و بیش مسلمان ہو گیا، اور ایران کی 90% آبادی جو تھی وہ سنی مسلمانوں پر مشتمل تھی. صفوی جب ایران کے اندر آئے تو انہوں نے مطلب عثمانیوں کے مقابل استحکام حاصل کرنے کے لیے نیشنل ریلیجن کی بنیاد ڈالی، اور وہ ریلیجن ان کو یہی شیعیزم کی شکل میں نظر آیا. تو شاہ اسماعیل صفوی نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے، اور جو ہے اس نے بہت ہی زیادہ آبادی اور قصبے جو تیار نہیں تھے شیعیت کو قبول کرنے کے لیے، ان میں سب و ستم کے ذریعے ان کو مطلب یہ کہ شیعہ بنایا، اور پوری مطلب یہ کہ بڑی ظلم و ستم اسی طرح سے اس نے ڈھائے جس طرح سے مطلب یہ کہ وہ
ہموی کے دور میں اس کے کمانڈر ان چیفوں نے کی تھی، اور پوری کی پوری آبادی آہستہ آہستہ شیعہ کی طرف راغب ہو گئی اس کے ظلم و ستم کے بعد۔ اس کے بعد نادر شاہ کا ایک ایرا آتا ہے، جب تبھی ختم ہو گئے تو نادر شاہ کیا آتا ہے، نادر شاہ نے بھی پھر ایک سینٹرلائز حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد نادر شاہ کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی ڈینسٹیز ہیں، اس کے بعد قاجاری حکومت میں آئے۔ قاجاری لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ ترکمان سنی مسلمان تھے، اور ترکمان عموماً سنی ہوتے تھے۔ انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ اپنی مملکت کو فروغ دینے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعہ مذہب کی پیروی کریں اور شیعہ مذہب کی ترویج و ترسیل کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیں۔ تو صفویوں اور قاجاریوں نے باوجود سنی ہونے کے جو عثمانی ڈر اور خوف تھا، اس کے لیے انہوں نے شیعہ مذہب کا وہ اختیار کیا۔ قاجاریوں کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی اور بھی انہیں قاجاری مطلب وہ کہ اس کے بعد اس سے ہمارے پاس پہلی حکومت شروع ہوتی ہے۔ پہلی حکومت قاجار تھا۔ قاجار جو تھا وہ یہ جو رضا خان تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا اس کا، اور اس کا ایک وزیر اعظم تھا، میں اس کا آگے نام کہیں تو بھول گیا ہوں گا۔ ان دونوں نے مل کے ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ حکمت عملی اختیار کی، جس میں فرانسیسیوں اور روسی اور برٹش کی بھی ایک وہ حمایت حاصل تھی کانسٹیٹیوشنلسٹ کو، اور وہ وہاں پہ ایک، اور یہ وہی ایرا ہے جب کمال اتاتورک جو تھا وہ عثمانیوں کے بعد وہاں پہ اپنا اقتدار ثابت کر چکا تھا، اور اس کی بہت ساری چیزوں کو کمالیزم کو جو ہے وہ رضا خان اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ وہ اس کا وزیر اعظم جو تھا اس کا وہ بھی ایک مطلب یہ کہ علماء میں سے تھا، لیکن اس نے علماء عالم اسی طرح سے تھا کہ وہ اس نے مطلب دین کی شیعہ اس کے اندر ہی پیراڈائم میں حاصل کی تھی، لیکن بعد میں وہ اس طرح سے ہو گیا کہ پینٹ شرٹ کے بعد وہ مطلب امامہ اتار دیا اس نے، اور ٹچس ٹوپی لگاتا تھا، اور وہ وہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ اور ریپبلکن حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اور رضا خان نے مل کر اس کو قاجاری حکومت کو بے دخل کر دیا، اور قاجاریوں کی شکست کے بعد رضا خان نے جو ہے پہلی نام کے ساتھ جو ہے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو کہ رضا خان پورے طور پہ شروع میں یہی چاہتا تھا کہ یہاں پہ ایک ریپبلک، جمہوری ریپبلک قائم کانسٹیٹیوشنلسٹ پارلیمنٹرین نظام قائم ہو، لیکن اس کو مطلب برٹش امپائر اور اس کے زیر اثر اس نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک پہلوی حکومت بنائی، اور پہلوی، اور اس نے پوری کوشش کی کہ ساسانیوں کے عہد کو ریپلیس کیا جائے۔ جو اسلامی نام تھے شہروں کو اس نے بڑی تعداد میں ان شہروں کے نام جو ہے وہ ساسانی عہد کے پہلوانوں اور ان کے ہیروز تھے ان کے نام پہ تبدیل کیا، اور پہلوی لفظ خود جو ہے وہ ساسانی پرانی ساسانیوں کے عہد کی زبان ہے، جس کا مطلب بہت شان شوکت والا، عزت و تقدیم والا، بڑی بہادری والا۔ تو اس نے وہ پہلوی کا لفظ جو ہے وہیں سے ڈرائیو کیا اور اپنی سلطنت کی بنیاد پہلوی کے نام سے قائم کیا۔ اب یہی پہلوی رضا خان ہے جہاں سے امام خمینی کی پوری تحریک شروع ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو امام خمینی کا ایک اسٹرکچر بیان کر دوں، یہاں تک بھی اگر یہ جو میں نے ایک ہسٹوریکل پیراڈائم بیان کیا اس سے اگر کوئی بات کریں۔ ہاں، اس سے یہاں سے ہم شروع کریں۔ ویسے مجھے اس کے بارے میں اطلاع بالکل نہیں، میں مختلف سوالات پوچھ رہا ہوں، اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ اگر نہیں ہو تو پھر ہم اس کے اوپر کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیلانی بھائی نے جو فرمایا وہ یہ کہ ہمیں کئی ادوار ملتے ہیں اس ایران کے۔ ایک تو وہ ہے کہ جب ایران مسلمان ہوتا ہے، دوسرا وہ دور ہے کہ جس وقت ایران شیعہ ہوتا ہے، مسلمان شیعہ ہوتا ہے۔ پہلے ایران شیعہ نہیں تھا، سنی تھا، اس کے بعد ایران شیعہ ہوا۔ تو جس طریقے سے جیلانی بھائی نے بیان فرمایا یہ کہ ایران کو شیعہ بنانا ایک اسٹیٹ پروجیکٹ تھی۔ ایران اس وجہ سے شیعہ نہیں ہوا کہ وہاں شیعیت جو تھی وہ اس نے یعنی اہل سنت والجماعت کو اصولی یا نظریاتی شکست دی، بلکہ اس طریقے سے ہوا کہ بادشاہ نے اس کو پسند کیا کہ اس کا ملک جو ہے وہ شیعہ ہو، تاکہ وہ خلافت عثمانیہ کا قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر مقابلہ کر سکے، یعنی اپنا قومی ظاہر قوم پرستی سے مراد اب یعنی خود دیکھیں قومی تشخص کی بنیاد کے اوپر کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا اصولی شیعہ اور زیدی شیعہ تو سنیوں سے اتنے ہی دور ہیں کہ
جتنے حنفیوں سے شافعی یا حنفیوں سے مالکی یا اس ٹائپ کی، اس سے زیادہ اصولی شیعہ اور زیدی شیعہ اہل سنت سے دور نہیں۔ ایک اور شیعوں کا گروہ ہے جسے کہتے ہیں اخباری شیعہ۔ اچھا، یہ اخباری شیعہ اور اصولی شیعہ دونوں اپنے آپ کو اثناء عشری کہتے ہیں۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے اور جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتا، میں تھوڑا بولتا، ایک یہ کہ کیا اخباری شیعوں کا اصولی شیعوں سے جو اختلاف تھا اس کے نتیجے کے اندر علماء نے بادشاہ کی یعنی علماء شیعہ نے بادشاہ کی اس جدوجہد کو کس حد تک سپورٹ کیا اور اون کیا کہ ایران کو شیعہ بنایا جائے، ایران کو شیعہ بنایا جائے۔ یعنی لگتا ایسا ہے کہ جیسے پورے دور میں جس کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں علماء شیعہ یا کم از کم غیر زیدی علماء شیعہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ صفویوں کے اور قاجاریوں کے وغیرہ کے حلیف تھے، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یعنی ظاہر شیعہ بناؤ گے تو شیعہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ مستحد وہ جیسے کہیے کہ یعنی مستحد اعلیٰ اور مذہب تقلید اور اس تمام کی جو بالادستی ہے معاشرتی سطح پر وہ قائم کرے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں علماء شیعہ اور بادشاہوں کی یعنی ملنے کا اور ان کے ایک ساتھ مل کے ایران کو شیعہ بنانے کے کتنا ثبوت ملتا ہے؟ یعنی جو بادشاہوں نے ثبوت جو شیعہ بنایا ایران کو، جو کہ بنیادی طور پر میرے خیال میں 17ویں اور 16ویں اور 18ویں صدی کا دور ہے، اس میں کتنا شیعہ علماء کے سپورٹ کی وجہ سے اور کتنا شیعہ علماء کی جو تنظیمی وہاں گرفت تھی اس کو مضبوط کر کے اس کو شیعہ بنایا۔ یہ لگتا تو ایسے ہی کہ شیعہ بنایا تو کس نے بنایا؟ تو علماء نے بنایا، نہیں ہر سلسلے میں۔ یعنی میرے پاس ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ بتا کچھ آپ کو پتا ہے؟ یہ کہ حقیقت یہ بات کہی جاتی ہے بہت کہ زبردستی شیعہ بنایا گیا، کیا زبردستی شیعہ بنایا جا سکتا ہے کیا؟ یعنی اس طرح سے کہ مار مار کے شیعہ بنائے، مار مار کے پورے اسٹیٹ میں جو لوگ ہیں سب کو، کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا اس طرح سے یعنی پھیل سکتا ہے، یا جس کی نوعیت سے ایک آدمی کنورٹ ہوتا ہے اس نوعیت سے کبھی کنورژن ہوتی ہے کیا؟ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست بات ہے کہ کسی کا بھی عقیدہ تو آپ اس طریقے سے اسلام کی آپ کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتے ہیں۔ اگر میں کسی کو بھائی بنانا چاہوں مار مار کے تو وہ نہیں ہوتا۔ یعنی میرے خیال میں اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ یعنی زبردستی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو ذات کی سربندی ہے جو کہ دوست میں جو فیصلے کرنے والی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ریاست لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس پر جبرن جو ہے وہ کراچی میں مسلط کر دیا ہے جبرن نہیں۔ دیکھیں یقیناً جبرن لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے کے راضی کیا ہے۔ مثلا جب عیسائیوں نے اسپین کا قبضہ کیا تو اسپین پہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں جو بہت بڑی مسلمانوں اور یہودیوں کی آبادی تھی ان کو عیسائی بنا دیا اور وہ جبرن ہی بنایا۔ ایسا نہیں کہ ان کو کوئی تبلیغ وغیرہ کی وجہ سے بنایا، بلکہ اور بہت جلدی عمل مکمل ہو گیا، وہ بن گیا۔ اچھا، یہ کہا جا سکتا ہے جیسے ایران میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ صرف نام کے عیسائی بنے، اصل میں وہ مسلمان ہی رہ گئے، یہودی ہی رہے وہ۔ لیکن کتنی نسلوں تک وہ اسلامیت اور وہ یہودیت قائم رہی، وہ نہیں تو ان کے بیٹے نہیں تو ان کے پوتے، انہوں نے ان تمام رسوم و رواج کو اور ان اداروں کو کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر جو مسلط کیے گئے تھے ان کو قبول کر لیا، اور ان کی جو بھی یادداشت اسلامی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ تو بالکل ممکن ہے کہ لوگوں کو جبرن کوئی مذہب تبدیل کرنے پہ کیا جائے، اور وہ خود نہیں تو ان کی نسلیں، کیونکہ وہ اسی نظام روایت میں منسلک ہو جاتی ہیں کہ جو دوسرے مذہب سے تعلق ہے ان کو بنا لیا جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ جس وقت
صفویوں نے یا قاجاریہ وہ ظلم کر کے لوگوں کو شیعہ بنایا، اگر انہوں نے ظلم کر کے بنایا تو اس وقت وہ لوگ اصلی شیعہ نہیں بنے، بلکہ صرف اپنی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے، تصابروں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ ہم شیعہ بن گئے. اور اس کے بعد لیکن پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کو شیعہ بنانا، یہ کام تو پھر میرے خیال میں صرف مساجد اور مدارس اور رسوم اور انہی کے ذریعے ہوا. اس کے نتیجے کے اندر دادا شیعہ ہو یا نہ ہو، پوتا تو ہو گیا، اور وہ تو شیعہ معنوں میں ہو گیا کہ اس کے لیے فطری یہی تھا کہ وہ ایرانی کیا. لہٰذا یہ تو بالکل ممکن ہے کہ لوگوں کو بنایا جائے. بڑی تعداد میں کیمپنگ کی ہے، لاکھوں لوگ کیمپ کیے، اور اس کے نتیجے عثمانیوں نے بھی مارا ہے شیعوں کو اپنے علاقوں کے اندر، اور شیعوں نے مارا ہے صفویوں کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں. مطلب میرا یہی ہے کہ جو سوال ہے جس کا ہم ابھی جواب نہیں دے سکتے، لیکن ایک سوال اس لیے کہ دیکھیے امام خمینی اور ان کے دیگر جو آیت اللہ العالم صفویوں یہ پہلویوں کے دور میں ہمیں ملتے ہیں، ان کا بھی جو ریلیشن شپ بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے بڑا ایمبیگوس ہوتا ہے. یعنی امام محتشم پہلے شیعہ امام ہیں جنہوں نے بالکل کھل کے اور شروع سے پہلے دن سے بادشاہت سے برات کی. ان سے پہلے جو آیت اللہ عالم تھے یعنی امام حکیم، وہ بادشاہ کے مشیر تھے. اچھا، اس سے پہلے والے بھی اور اس سے پہلے والے بھی، یعنی دربار سے ان لوگوں کا تعلق ہوا کرتا تھا. اور اسی وجہ سے جب امام خمینی نے یہ تمام یہ شاہ کو یعنی گالیاں دینا شروع، مجھے اس وقت وہ تو یاد نہیں آ رہا فارسی لفظ وہ کہتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ سے شاہ کو جب مخاطب کرتے تھے وہ کہتے تھے یو میزریبل مین. پتہ نہیں اس کا فارسی کیا تھا خاص، یو میزریبل مین. تو بادشاہ نے یعنی شاہ یہی کہا تھا کہ دیکھو یہ تم کہتے ہو مجھ کو، تو تمام آیت اللہ العالم تو ہمارے دربار میں شریک رہے میرے ساتھ ہیں. تو امام خمینی نے جواب دیا تھا، یہ جواب دیا تھا کہ ہاں وہ حسنی تھے میں حسینی ہوں. یہ مجھ میں اور ان میں فرق ہے کہ وہ حسنی تھے اور میں حسینی ہوں. لہٰذا اس کے اوپر گفتگو کرنا اور دیکھنا کیسے علماء نے، ہمارے لیے بڑا اہم سوال ہے کہ علماء جو اس وقت ایک کافر ریاست کے حلیف ہیں، اس وقت پاکستان میں علماء کی بہت بڑی اکثریت کافر ریاست کی حلیف ہے، اور اس کے خلاف وہ کسی جدوجہد کو مناسب نہیں سمجھتی. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے، اور اگر جائز ہے بھی تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت عملی کے خلاف ہے. یہی پوزیشن انقلاب ایران سے پہلے جمہور علماء شیعہ کی، جمہور علماء، اور یہاں تک کہ انقلاب کے بعد تک کچھ بہت سے ایسے علماء تھے کہ جو اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. مثلاً وہ اس نام بھول رہا گیا، وہ اچھے کئی بڑے مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. تو اس میں بھی یہ بھی ایک بڑی ہے کہ کس طریقے سے اول تو یہ کہ ہو سکتا ہے کیا یہ میری رائے درست ہے یا درست نہیں ہے کہ علماء ایران اور قاجاری اور پہلوی بادشاہوں کے درمیان تو ایک تقسیم کار تھا، بالخصوص ایران کو شیعہ بنانے کی پروجیکٹ میں. ایسی تو کوئی پروجیکٹ پاکستان میں نہیں ہے. یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ علماء کے کسی کام کو کفار حکمرانوں نے آگے بڑھایا ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. علماء کی کوئی پروجیکٹ دیجیے، آپ دیکھیں کہ جناح صاحب نے ایک عالم کو بھی کبھی وزیر نہیں بنایا، یا لیاقت عثمان نے یا سردار مستر نے. مسلم لیگ کے ساتھ جو کچھ بھی دیوبندی اور بریلوی حضرات نے وہ سب ون وے تھا. ان معلوم ہے کہ وہ بریلوی اور دیوبندی تو مسلم لیگ کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، مسلم لیگ نے تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، یا کیا ہو تو مجھے تو پتا نہیں. لیکن ایران میں تو واقعی ایک شیعہ پروجیکٹ تھی کہ جس کے اندر سلطنت نے ہی یہ ممکن بنایا کہ ایرانی یا کہ شیعہ علماء کی جو معاشرتی شرط بندی ہے وہ ممکن ہو سکے نہیں. لہذا ایک چیز تو اس کو دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ درست ہے یا نہیں ہے. واقعی کیا علماء شیعہ اور بادشاہوں میں امام محتشم سے پہلے ایک یعنی تقسیم کار تھا، اور اگر وہ تقسیم کار تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی اور اس کو کیسے امام نے ختم کر کے بادشاہ کو جو ہے وہ شیعیت کا سب سے بڑا دشمن کے طور کے اوپر بادشاہ کو بیان کیا. یعنی امام جو تھے خالص بالکل کٹر شیعہ تھے، زبردست شیعہ.
یعنی ان کی شناختی وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ تو شیعہ تھے ایبسولوٹلی 100%. تو انہوں نے بادشاہ کو شیعہ ہی کا سب سے بڑا دشمن بنا کے پیش کیا ہے. تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو ہو سکتا ہے ہم ابھی جواب نہ دے سکیں، لیکن اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس نوعیت کا تعلق تھا علماء شیعہ اور بادشاہ کرنا. جی لائیں کچھ آپ اس پیج میں ڈاکٹر صاحب یہ شیعت کا تھوڑا سا کہ شیعت کا وجود اور شیعت کا کیا یعنی اس میں کیوں اس طرح اس کو تھوڑی سی ہم چاہیے کہ یعنی بہت اہم پورا مجھے لگے یہ شیعت کا وجود کیا تھا. وہ ہمارے ساتھ ایک تنظیم اسلامی بھائی آتے تھے، وہ غائب ہو گئے. وہ ایک تھی ہم کرنا چاہتے تھے اس طرح، اور وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے شیعت کے اوپر، اور امام خراسانی حضرت عقائد خراسانی نے جو شیعہ سنی اسی کتاب کے اندر موجود ہے. تو وہ کرنا چاہتے تھے بھائی، تو وہ کتاب لکھنے کے بعد وہ خود ہی جائے کیا کیا جائے، اپروول نہیں آئی ہے جس طرح. آگے پرویز کا آپ نے بھائی یہ جو کچھ اسٹال میں نے بیان کیے اس سلسلے میں کچھ مطلب یہ کہ یہ اس سے بھائی اور زاہد بھائی نے کہا بڑا مطلب یہ کہ آج کل یہی اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام بڑا صلح خلی کا مذہب ہے اور یہ مارتا پیٹتا نہیں ہے. جتنی بھی ہم نے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے وہ بڑی صلح اور آشتی کے ساتھ بنایا ہے. ایک بڑا یہ ہے اسی پیراڈائم میں رہتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں پہ انالیسس کرتے ہیں کہ جناب یہ مار پیٹ سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اسلام نے بڑے لوگوں کے خلوص کو تبدیل کیا اور یہ تصوف نے اور اس طرح یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ ایک مطلب بڑی تاریخی طور پہ مطلب ہم شہد نظر کر جاتے ہیں پوری اپنی تاریخ سے، اور پھر وہ جو جسٹیفائی کرتے ہیں ہمارا جسٹیفیکیشن کا طریقہ مرویت ہی کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، ظلم اور جبر. اور اگر آپ یہ آپ اپنے نفس کو دیکھ لیں، جب تک کہ آپ اس کو زیر دست نہیں کریں گے ظلم اور جبر سے، تو وہ کبھی بھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. صلح و آشتی سے کہاں آتا ہے؟ کیا مطلب یعنی آپ نے کہاں کیا آپ نہیں کیا آپ کا خیر ہے نہیں آپ جو مطلب سنیوں کو مطلب کاٹ کاٹ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صلح و آشتی کے ذریعے لوگ تبدیل نہیں ہوتے، اس کے لیے ظلم اور جبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ کیوں مارا کیوں نہیں مارا. دیکھیے نا، پہلی بات یہ ہے، ایک بات میں کر دوں، پہلی بات یہ کسی کو مسلمان بنانا ظلم نہیں ہے. ظاہر یہ تو سب سے پہلی بات ہے. ظاہر جبر ہے، ہو سکتا ہے، یعنی جبر ظلم تو نہیں، اس لیے اس کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے گا. اگر آپ اسی چیز کو فراموش کر دیں اور پھر اسلام اور دوسرے مذاہب کو آپ ایک سطح پہ کھڑا کر دیں، کسی کو عیسائی بنانا یقیناً ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اور کسی کو مسلمان بنانا ظلم نہیں ہے. اس لیے اگر یہ میری دلیل نہیں ہے، یہ علاؤدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور آپ نے بالکل یعنی نہیں چھوڑا، دبابت مسلمان دلیل یہی ہے. تو ظلم کا لفظ تو آپ نہیں استعمال کریں گے، ظلم تو نہیں، ظلم تو ہرگز نہیں. یقیناً مرتد بنانا ظلم ہے، لیکن مسلمان بنانا، اسی لیے تو ہمارا محض یہ دعویٰ تھوڑی ہے کہ اسلام حق ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ہر حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں. یہ دعویٰ ہے. لہذا اگر اسلامی ریاست قائم ہوگی تو یعنی اس طرح کے احکام کے حساب سے وہ اس بات کی پوری کوشش کرے گی کہ لوگ مسلمان بن جائیں. نہیں، اس کی پوری کوشش کرے گی. اب اس میں کتنا جبر کیا جائے گا نہیں، وہ ایک دوسری بات ہے، اس کو ایک ریلیونٹ ایشو. لیکن میں تاریخ سے اور کتابیں بھی کچھ ایران کے اندر لکھی گئی ہیں اصلاح شیعہ کے نام سے، اور یہ شیعیت اصل میں یہ وہ ایک سیاسی مسئلہ اور امیہ کے خلاف، یعنی بنو امیہ کے خلاف اور اہل بیت کے محبت میں جو ہے ایک سیاسی مذہب کے طور پہ جو ہے نا اور سیاسی فرقے کے طور پہ زیادہ رہا ہے. ان کے خلاف کے جتنی بھی اس وقت شیعوں کے جتنے بھی آپ مذہبی تہوارات دیکھیں تو تقریباً آپ کو جو ماتم کرنا ہے اور جلوس نکالنا ہے، وہ تمام کا تمام یہ تھا کہ اس وقت انبیوں کے خلاف یا عباسیوں کے خلاف جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا سیاسی طور پہ جو ہے نا ان کو کمزور کرنا ہو، امیہ کو اور اہل بیت کو طاقتور کرنا ہو. تقریباً وہ سارے سلوگن جو ہے نا اس کو زیادہ تر اپنایا گیا ہے.
اور اس کی مذہبی شکل جو ہے بعد میں یا پہلوی یا اس والے دور کے اندر جو زیادہ آتی ہے، اور سے پہلے وہ ایک سیاسی شکل زیادہ رہی کہ سیاسی طور پہ ان کو کمزور کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا وہ زیادہ رہا. تو اس سلسلے میں جیلانی بھائی نے جو ہے نا اس میں یہ لکھا کہ ایران جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوا یا ایران کے علاوہ دیگر شیعہ ریاستیں اور دیگر شیعہ علاقے جو ہیں ان کے اندر یہ سیاسی غلبہ زیادہ رہا، یا یہ ہے کہ لوگ جو ہے مذہبی طور پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے تبدیل کر کے اہل شیعہ کی طرف لے کر آ گئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ زیادہ تر سیاسی غلبہ رہا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیگر ریاستیں وہ کون کون سی ہیں؟ مثلاً مثلاً سیریا کے اندر زیادہ تر یعنی اکثر شیعوں کی ہے وغیرہ. یہ تو صحیح ہے کہ وہ شیعہ ریاست نہیں ہے، ظاہر ہے نہ آذربائیجان شیعہ ریاست ہے. شیعہ ریاست تو اگر کوئی ہے تو وہ اکیلی ایرانی ہے، لیکن شیعوں کی اکثریت ان معنوں میں پاکستان سنی ریاست ہے، ان معنوں میں آذربائیجان شیعہ ریاست یقیناً ہے یا سیریا ہے. اور وہ جو آپ دیکھیں کہ حافظ اسد جو تھا وہ اور اس کا بیٹا اس کا پورا خاندان یہ تو علوی تھے، لیکن وہ شیعہ ہو گیا. وہ اس نے علویت توبہ کریں اور وہ اپنا اصلی شیعہ. چنانچہ یہ بشر الاسد یہ بھی اپنا اصلی شیعہ. تو مطلب شیعہ نہیں تو سوال، لیکن اچھا میں بھی سب بات کا جواب نہیں، لیکن یہ اہم سوال اس سے نوٹ کر لینا چاہیے کہ شیعہ علماء اور بادشاہ یعنی پہلوی اور قاجاری بادشاہوں کے درمیان کس نوعیت کا تعلق تھا. اس کے نتیجے میں قاجاریوں نے اور ایک شیعہ پروجیکٹ کو اسٹیٹ پروجیکٹ بنایا اور وہ پھر امامت کو کیسے مطلب یہ کہ اس کو میں آئے گا آگے یہاں پہ مختصراً یا کردوں کی یہ جو تفصیل انہوں نے مطلب یہ کہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا اسٹیٹ مدرسے اور علماء کے درمیان. اس نے یہ کیا کیا کہ جتنے علماء اس نے جو تھے وہ امپورٹ کیے ہیں ایران کے صفیوں نے جو ہے مطلب قاجاریوں سے پہلے صفی شیعہ لے کے آئے نا. تو پہلوی قاجاریوں کے بعد پہلوی ہے، تو میں ذکر کر رہا ہوں صفیوں کی. مطلب میں جو کہتا ہوں کہ تاریخ سے اس کو جب ہم لنک کرتے ہیں تو اسی سے وہ نکلتی ہے کہ پوری ایک جدوجہد. اس نے شام سے اور لبنان سے بڑی تعداد میں علماء لا کے ایران کے اندر بتائے اور ان کو جائیدادیں اور جاگیریں اور اسٹیٹ کے اندر جو ہے ان کو مطلب قاضی القضاء کا جو عہدہ تھا قاضی کا اور اس طرح سے دیگر ایک طرح سے علماء کو اس نے نائب کے طور پہ وہاں پہ رکھا اور بڑے بڑے علماء کو جو ہے وہ مختلف ترغیبات دے کر ایران کے اندر لے کے آیا. وہ لبنان سے شام سے ایون بعض دفعہ مطلب یہ کہ انڈیا سے بھی اس نے منگائے. اور یہ جو امام خمینی تھے وہ خود ایک ہندوستانی مطلب ان کے پردادا جو تھے وہ ایک ہندوستانی شیعہ عالم دین تھے جو کہ وہاں پہ جا کے بس گئے. بلکہ ان کے مکان کو کاٹانا ہندی کہتے ہیں. ان کے مکان کو خمین میں جو ان کا مکان ہے وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے وہ کاٹانا ہندی چھوٹی سی ہے بالکل 4 دیواری ہے جس کے اندر 2-4 کمرے بنے ہوئے ہیں اسے کاٹانا ہندی ہی ہے. تو یہ مطلب اسٹیٹ پروجیکٹ جو تھا وہ مدرسے عالم اور ریاست کے گرد اس طرح سے تانا بانا بنا ہوا تھا کہ اس میں ایک مطلب ایک پرسٹیج کی حیثیت علماء اور مدرسے کو حاصل تھی. اور یہ رشتہ آہستہ 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 ہوتے ہوئے قاجاریوں کے عہد تک تو قائم تھا. لیکن رضا خان نے جو کہ محمد رضا شاہ پہلوی کا باپ تھا اس نے علماء کو اس طرح سے بے تسلیم کیا کہ اس کے بعد وہ پوری جدوجہد جو قاجاری دور میں شروع ہوئی تھی ویکنیس کی صورت میں کہ علماء اس کے مختلف قسم کے جو تیل وہاں پہ پیدا ہو گیا تھا جو اس کی تمباکو کی سلطنت تھی اس کے اوپر وہ اور علماء ہمیشہ سے ایک پاور رہے ایران کے اندر صفیوں کے دور سے لے کے خود پہلوی کے دور تک کی جو بھی سیاسی معاملات تھے اس کے اندر علماء براہ راست مداخل تھے. اور تیل کا معاملہ ہو مطلب یہ کہ یہ تمباکو کا معاملہ ہو یا کانسٹیٹیوشنلسٹ ہو یا اسی طرح سے ایک ریاست انہوں نے جنگل کی بنائی تھی اس کے اوپر بھی گیلان کے اندر وہ جب اپنا وہ آئے گا اس کے اوپر میں وہاں ذکر کروں گا اس کو. تو علماء ایک ہمیشہ ایک ریاست کے اندر بادشاہ کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں دخیل رہے اور وہ دخل اور ان کی پازیٹیولی وہ ایکسیپٹ کرتا تھا بادشاہ. مثال کے طور پر جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تمباکو کا معاملہ برٹش کے ساتھ کیا گیا اس کی مونوپلی جو قائم ہو گئی ہے اس کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیا اور لوگوں نے اس کو حرام قرار دیا تمباکو کو اور پوری برٹش کی جو مونوپلی تھی وہ بیٹھ گئی. اسی طرح سے تیل کے معاملات سے
پھر جب کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ وہاں پہ چلی اس کے اندر علماء کا براہ راست خان تھا قاجار کے درمیان، اور محمد رضا خان جو آیا اس نے اس بری طرح سے علماء کی تذلیل کی کہ وہ جو اسٹیٹس تھا ان کا اور وہ جو مقام تھا اور وہ جو مدرسے تھے وہ پورے کے پورے بند ہو گئے. علماء کو پکڑ پکڑ کے اس نے کہا کہ یہ پگڑی پہننا، یہ دستار باندھنا، یہ امامہ باندھنا منع ہے. تو اس کو مطلب یہ کہ جو بھی راستے میں مل جاتا تھا برسر عام اس کی دستار اتار کے چلا دی جاتی تھی اور اس کو فرانسیسی ٹوپی پہنا دی جاتی تھی. وہ اس کو میں اپنے مقام پہ بتاؤں گا، لیکن یہ کہ میں علماء کو ہمیشہ سیاسی مداخلت اور ریاست کے اندر ایک مقام اور چیز حاصل. یہ ہے کہ شیعہ علماء کے اندر کیا اس کی ایسی ہیرارکی ہے کہ ایک سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے، جیسے یہ جو مرجع خلائق ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے مرجع ہیں، تو یہ تمام علماء کے اندر سے خود یعنی ایک ایسی فکر ہوتی ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اس وجہ سے یعنی یہ اثر و رسوخ سے بھی جیسے ایک فتویٰ دیا تو سب لوگ شیعہ حرام ہوں گے اور اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں تو علماء کی ایسی کوئی اس میں کوئی مرکزی فرق نظر نہیں آتا کہ ان کی طرف کو مرکزی میرے خیال میں یعنی ان کے یہاں ظاہر ہے کہ یہ زیادہ فارملائزڈ ہے. یعنی یہ شیعہ چرچ کی بات اگر کریں تو وہ کوئی ایکسیپشنل بات ہو، کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے. لیکن جو یعنی کئی مرجے ہوتے ہیں، ایک یعنی کہ کچھ میں جانتا ظاہر میں بالکل نہیں جانتا. اس کے اوپر میں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم پہلے شیعیت کے اوپر ایک وہ کریں، بعد میں دیکھیں. کئی مرجع ہوتے ہیں، مرجع تقلید مثلا تو پاکستان میں امام خمینی مرجع نہیں ہے، یا عموماً امام خوئی اور ان کے جو تلامذہ ان کے جو مقلدین ہیں وہ امام خمینی کے مقلدین سے بہت زیادہ ہے. تو کوئی ایک مرجع تو نہیں ہوتا. اچھا کوئی ایک آیت اللہ العالم بھی نہیں ہوتا، بلکہ آیت اللہ العالم بھی کئی ہوتے ہیں بغیر. لیکن ان کے مدارس کے اندر یہ درجہ بندی خود بخود ہو جاتی ہے کہ زیادہ صاحب علم و تقویٰ یہ وہ فقی بڑا فقی کون وغیرہ، کہ جو یقیناً 1960 کے بعد سے امام خمینی کو وہ درجہ یعنی حاصل ہو گیا تھا. اور تمام علماء وہ علماء بھی کہ جو امام خمینی سے اختلاف رائے رکھتے تھے اور شاہ کے حامی تھے کسی نے کیا، وہ بھی امام خمینی کی جو اصولی فوقیت تھی یہ مذہب میں اس سے انکاری نہیں. تو اب وہ کیسے وہ ہوتا ہے کیا مثلا ایرانی جیسے ہمارے ہاں بھی پہلے جو ہمارے خانقاہ ہوتے تھے ہمارے مدارس ان میں امتحان یا ڈگری اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا. ویسے ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ ڈگری اور امتحان وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں جو وہ اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں اور جب کتاب مکمل ہو گئی تو آپ یعنی اس نے آپ کو فارغ کر دیا وغیرہ، تو ایسی چیز نہیں. تو کیا طریقہ ہے جس کے نتیجے کے اندر آپ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو رہا بھی ہوں کہ ان کی کوئی خاص کیسے مثلا امام خمینی کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ نے یعنی جس مقالے کے اوپر آپ کو مرجعیت کی اور یعنی آیت اللہ عالم کی وہ یہ تھا کہ اگر انسان چاند میں پہنچ جائے تو نماز کے اوقات کیسے متعین کیے جائیں گے، اس کے اوپر آپ نے یعنی مقالہ لکھا تھا جس کے بعد آپ کو یہ جو مرجع یعنی تسلیم کیا جائے چاند میں اوقات نماز کیا. تو وہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یقیناً یہ درست ہے کہ ہمارے ہاں علماء کی جو تنظیمی یعنی شرح بندی ہے اس سے کہیں زیادہ اسٹرکچر ہے شیعہ چرچ. اور اس کے اندر یعنی یہ کہ یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی شیعوں میں اپنے علماء کی جو عزت اور تکریم ہے وہ ہمارے ہاں سے بہت زیادہ. اور مثلا وہاں جناب کا لفظ غیر عالم کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. اگر یعنی پاکستانی ہندوستانی شیعوں میں بھی اگر کہیں گے جناب تو وہ عالم ہی ہوتے ہیں. اور اس کی یعنی کیا کتنا بھی وہ ہو یعنی کہ ملحد اور کمیونسٹ زیادہ تر کمیونسٹ یہی ہوتے ہیں وہ، لیکن اپنے عالم کی وہ بہت عزت کرتا ہے، ان کی بات ماننا اس سے ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو یقیناً شیعوں کے اندر علماء کا اقتدار ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ مستحکم ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے دور کے اندر تو کیا ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے جس کے خلاف جدوجہد مطلب آپ یہ آخری کا سوال پہلے کر رہے ہیں
خرابی تو یہی تھی کہ علماء کو ان کی توقیف ختم کی کر دی گئی اور رضا خان نے پورے کا پورا لبرلائز کرنے کی کوشش کی ایران کو، اور وہ جو مطلب مدرسے اور مسجد اور علماء کی جو توقیر اور عزت اور ان کی مطلب یہ کہ اس نے جو ریفارمسٹ پالیسی اپنائی اس کی وجہ سے پورا ایک مطلب یہ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اقتصادیات کے اوپر بھی زد پڑ رہی تھی، ان کی عزت و تقسیم کے اوپر بھی زد پڑ رہی تھی، اور مختلف قسم کے ریفارم کی وجہ سے ان کی حیثیت جو تھی وہ سب آرڈینیٹ سے زیادہ ایک عام آدمی کی سطح کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ظاہر جیسے ہمارے جو یہ آخری سوال آخر میں ہے کرنا چاہیے، لیکن اس کا عمومی جواب یہ ہے کہ بالکل جس طریقے سے ہم مغل سلطنت کو ایک اسلامی سلطنت تصور کرتے تھے اس کی تمام تر خامیوں کے باوجود، اسی طریقے سے علماء شیعہ قاجاری سلطنت کو ایک اسلامی سلطنت تصور کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اصلی نظام اقتدار ابھی تک شرع مطہرہ ہی کے یعنی ہے، اور یہاں شرع ہی کا نفاذ ہوتا ہے ہمارے ذریعے۔ لہٰذا قاجاری سلطنت کو ویسے ہی ایک اسلامی سلطنت سمجھا جاتا تھا جیسے ہم مغل سمجھتے۔ اب جس وقت وہ اعلی کار بن گیا برطانیہ کا اور روس کا اور امریکہ کا، تو انہوں نے کہا یہ سلطنت جو ہے یہ اب ہماری نہیں رہی، اور انہوں نے اس یعنی ان کی جو جدوجہد تھی وہ بادشاہ کے استعمار کے اعلی کار بننے کے خلاف تھی، اور یہ تو یعنی دشمن یہ بات کہتا ہے کہ انہوں نے چونکہ ان کے اقتدار وغیرہ ختم ہو گئے، لہذا یا ان کی جو مراعات تھی ان کی جو وہ ختم ہو گئی۔ اصلی مسئلہ اگر ہم ان کی نیک نیتی پہ اعتبار کریں تو وہ تو یہ تھا کہ اسلامی سلطنت جس کو وہ ایک اسلامی سلطنت سمجھتے تھے وہ غیر اسلامی ہو گئی، وہ بادگزار سلطنت ہو گئی استعمار کی۔ یہ ان کی امام خمینی کی یہی یعنی آپ کی اگر تحریرات پڑھیں یہ وہ تو یہی بنیادی بادشاہت پہ ایسا ان کے اعتراضات نہایت کمزور ہیں، کوئی خاص بادشاہت پہ اعتراض نہیں، اعتراض جو ان کا ہے وہ تو استعمار پہ ہے، اور امریکہ اور جیسے کہ پہلے برطانیہ، امریکہ، فرانس، روس، اس کے خلاف یہ تم نے یہ ان لوگوں کی تم نے قبول کرنی۔ جب انہوں نے شرع کو اور علماء کے اقتدار کو ختم کیا تو اس کی جگہ رکھا کیا سوئٹزرلینڈ کا قانون اور فرانس کا اور برطانیہ کا اور روس کا، یہ بالکل جس طریقے سے ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں۔ وہ ہم سے مان میں شفقت لگا کہ ہم نے دیکھا کہ مغل سلطنت کے بعد سے اسلامی ریاست ختم ہو گئی، ہم یہ بات نہیں پہچان سکے۔ ہم نے کہا نہیں پاکستان زندہ باد، وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا ایران زندہ باد، یہ شاہ جو ہے ایران نہیں، ان کے اندر مسلم قوم پرستی نے وہ تفوق نہیں حاصل کیا جو ہمارے ہاں حاصل ہوا علماء کی صفوں میں بھی اور غیر علماء کی صفوں کے اندر بھی، بلکہ انہوں نے مسلم ایرانی قوم پرستی کو ہمیشہ ایک استعمار کے اعلی کار کے طور پر اوپر کی، اور وہ اسی جدوجہد کو جاری رکھتے تھے کہ جو ہمارے یہاں حضرت مسعود الثانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مغل سلطنت میں اصلاح ہونا چاہیے اور مغل سلطنت کو ایک بہتر کرنا چاہیے اور اسلامی سلطنت، یہ بنیادی فرق ہے۔ استعمال سے یعنی کہ استعمال کا تعلق اور پھر یہ کہ بادشاہت کا تعلق اس میں نہیں بتایا کہ استعمال کا کیا خطرات رہا اس دوران، کیا براہ راست تو میرا خیال اقتدار نہیں آیا، بالکل آیا، اس نے تو ایران کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس سے ایک تہائی کے اوپر روس کا قبضہ تھا، ایک تہائی کے اوپر برطانیہ کا قبضہ تھا، ایک کے اوپر فرانس کا قبضہ تھا، 19ویں صدی کا واقعہ ہے۔ اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو اسی کی یعنی اسی امپورٹنس اس کے خلاف جدوجہد پہلے نے کی، اس کے خلاف جدوجہد کس نے کی استعمال کے خلاف، اور اس سے علاج کو جو ہے یعنی جو آج کا جدوجہد جو ہے وہ علاقہ ہے وہ ایک نیشنلسٹ علاقہ جو بنایا ہے تو پہنچیوں نے پھر اس کو آزاد کروایا تھا، آزاد علمانوں نے نہیں کروایا کہ انہوں نے کوئی جنگ کی، آزاد علمانوں نے کرایا کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے جو حالات تھے جس طریقے سے تاثر میں فائدہ اٹھا کے انٹیلیجنسٹوں کو اس کا قائل کر دیا کہ اگر تمہاری بارگزار ریاست یہاں بن جائے گی تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ بنیادی طور پر برطانیہ کو فتح ہو گئی اور روس کو شکست ہو گئی ایران کو، اور برطانیہ کی فتح کے نتیجے میں رضا خان کی بادشاہت کی شہنشاہیت قائم، اور علماء ایران کی جو براعت ہے وہ براعت اسی استبداد اور اسی بادگزار ریاست کا قیام تھا۔ انہوں نے شاہ کی ریاست کو کبھی اسلامی ریاست نہیں قبول کیا،
کہتے تھے کہ آثاری ریاست ایک اسلامی ریاست تھی، لیکن پہلوی ریاست جو ہے یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، کافر ریاست یہ چیز۔ اس طرح سے وہاں موجود تھا کہ اس نے کوئی قاجاریوں کی حکومت نہیں ختم کی، ان کو موجود رکھا اس نے، جیسے ہندوستان میں اس نے بادشاہ کو بالکل اس طرح سے تحقیق کر دیے، وہاں نہیں کیا، وہاں پہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مطلب اپنی جو اس کی معاشی پالیسی تھی اس کے تحت روس، فرانس اور یہ برطانیہ وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے کوئی ڈینسٹی کو ختم نہیں کیا۔ لیکن عملاً 3 دائرے بنا لیے خدا کے، عملاً ایک حصے پہ روس کا قبضہ، بادشاہ ایک کٹ پتلی ہو گیا تھا، اور عملاً قبضہ ایک جگہ روس کا تھا، ایک جگہ فرانس کا تھا، ایک جگہ برطانیہ کا، اور پھر انہوں نے وہ بادشاہ کی جگہ رضا خان کو رکھا، اور اس میں بنیادی طور پر فرانس تو پہلی جنگ کے دن بھاگ ہی گیا، یعنی ختم ہی ہو گئی تو اس کا وہ نہیں رہا، لیکن روس کی شکست دے دی اور برطانیہ نے پورے ایران کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور اپنا ایجنٹ اس نے رضا خان کو، پھر محمد رضا کو جی آگے 1:30 بجے تک کریں گے ہم، پھر اس کا ختم کریں گے۔ مطلب یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی بار بار۔ اب میں حضرت امام خمینی کا جو ہے وہ ایک بایوگرافی بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ان کا وصیت نامہ ہے وہ پیش کروں گا، پھر مطلب یہ تمام ایشو جو ہیں وہ ایونٹ وائز محمد رضا خان سے لے کے 1978 تک خمینی صاحب کی ایران آنے تک کی وہ ہم ایونٹ وائز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ میں امام خمینی صاحب کا ایک وہ زندگی کے حالات وغیرہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت امام خمینی 30 اکتوبر 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ آپ کا والد کا نام آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی اور دادا کا نام سید احمد موسوی تھا۔ باپ دادا دونوں عالم دین تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حاجرہ بانو۔ خمینی نے ابتدائی تعلیم مقامی علماء سے خمین میں حاصل کی، بعد میں عرق اور قم میں سید علماء اکرام سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 27 برس کی عمر میں آیت اللہ مرزا محمد تقی تہرانی کی صاحبزادی سے شادی کی، جن سے ان کی 2 نرینہ اور 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ امام علوم اسلامی کے تحصیل کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور معرفہ الہی کو ضروری سمجھتے تھے، اور امام فقہ اور اصولی فقہ پر کامل قبول رکھتے تھے۔ آپ نے مرحوم آیت اللہ برجردی کی سرپرستی میں ایک مدرسے میں حلقہ درس بھی قائم کیا۔ آیت اللہ برجردی کے انتقال کے بعد امام قم کے مدرسے کے سرپرست سے اعلیٰ مقرر ہوئے۔ ولایت فقیہ حکومت اسلامی، رسالہ فی الاجتہاد، تہذیب الاصول، جہاد اکبر، کشف الاسرار، صحیفہ نور، مصباح الہدایہ امام کی مشہور تصنیفات ہیں۔ حکومت نے جب انقلاب سفید کا پرچار کیا، جس میں جمہوریت، ترقی، مزدوروں، کسانوں اور عورتوں کے حقوق کا پرچار کیا گیا تھا، خمینی نے اصلاحات کو غیر اسلامی قرار دیا اور صدائے احتجاج بلند کی۔ ایران میں 1962 میں جب وزراء کی کابینہ نے وزیر اعلیٰ اعلام اسد اللہ کی صدارت میں اجلاس منعقد کیا، جس میں مطلب یہ عالم نہیں اعلام ہے، جو اعلام وہ ایک سلطنت رہی ہے جو کہ ساسانیوں سے پہلے ایران کے اندر قائم تھی، اس کی بنیاد سے اس کے وزیر اعظم کا نام ہے اعلام اسد اللہ کی صدارت میں اجلاس منعقد کیا، جس میں انتخابات کے امیدواروں اور رائے دہندگان کے مسلمان ہونے کی شرط حذف کر دی گئی، قرآن کریم پر حالت برداری اور قسم خانہ لغو قرار دیا، اور امام نے اپنے مختلف مراسلوں میں وزیر اعظم عالم کو سخت تنقید کا ہدف بنایا اور اس کو مختلف مراسلے اور تحریکات روانہ کیے۔ فیضیہ کا تاناج جو جون 1963 کے واقعات اور پہلے امام کو نظر بند کیا گیا، بعد میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ امام کی جلا وطنی کا آغاز ترکی سے ہوا، بعد میں عراق چلے گئے اور مختصر عرصہ فرانس میں رہے۔ 15 سالہ جدوجہد جلا وطنی کے بعد 1 فروری 1989 کو ایران واپس تشریف لائے اور موجودہ اسلامی ایران کی بنیاد ڈالی۔ 11 سال تک ایران کی رہبری کرتے رہے اور 23 جون 1989 کو آپ انتقال کر گئے۔ مطلب اب امام کی مطلب یہ کہ جو اسٹریٹجی تھی، جو ان کی مطلب یہ کہ جو ان کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کی خصوصیات یہ تھی کہ نظر بر قدم، جو تصوف کا ایک یہ ہے کہ ہمیشہ نظریں جو ہے وہ قدم کے اوپر جمائے رکھنا، اور ادھر ادھر جو دنیاوی رغبت اور جو اس کی جگہ چوند ہے اس سے اپنے آپ کو کاٹ لینا۔ تصوف کی طرف ان کا بڑا رجحان تھا، گو کہ تصوف کے سلاسل جس طرح اہل سنت پر جماعت میں ملتے ہیں، اس طرح کے شیعہ کے ہاں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تصوف جو ہے وہ محبت اور عشق کے اوپر قائم ہوتا ہے، جبکہ شیعیت جو ہے جبر اور بغض اور حسد کے اوپر وہ اپنی چیزیں آگے لے کر چلتی ہے۔ امام کی اور خصوصیات یہ تھی کہ صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، سادہ رہتے، زمین پہ سوتے تھے،
اور حد المقدور کوشش کرتے تھے کہ مطلب یہ کہ کم سے کم سوئیں، زیادہ سے زیادہ کام کریں اور فرض کے اوپر سوئیں. دوسرے پاکی اور طہارت کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کہیں اگر جائیں تو کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں کھانا اپنی طہارت و پاکیزگی کی وجہ سے بڑے اس میں جو ہے ریلیفٹنٹ رہتے تھے کہ آیا یہ چیز حلال پاک اور صاف ہے بھی یا نہیں. آپ نے جو سنی تصوف اور شیعہ تصوف میں تفریق کی ہے اور شیعہ تصوف کے بارے میں کہا ہے کہ جبر اور ظلم کی بات مطلب کیا وضاحت ذرا فرمائیں. مطلب میں تو یہ شیعہ تصوف کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں امام خمینی صاحب تصوف کی جو بنیادی چیزیں تھی اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے. اور تصوف کو میں خالصتاً ایک سنی چیز سمجھتا ہوں. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تصوف کے سلاسل اس طرح سے نہیں ہوتے، وہ کہ ان کے ہاں اس کی پریکٹس اور اس سے انکار نہیں ملتا شیعیت کے ہاں جس طرح ہمارے یہاں سلاسل قائم ہے. یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سنیوں کے یہاں محبت کی بنیاد پر اور شیعوں میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں ان کے ہاں تصوف کیوں نہیں ہوتا، تصوف کیوں نہیں ہوتا ان کے ہاں، یہ کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تصوف ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں تصوف کیوں نہیں ہوتا. بڑے بڑے ملا صدرہ سے مطلب بہت زیادہ متاثر اور دیگر جو فلاسفہ ہیں ان سے بھی امام خمینی صاحب بہت متاثر تھے. بہت زیادہ اور جو پورا جو ایریا آف اینیمیشن ہے جو زیادہ کمپیٹیبل ہے شیعی اسٹیجز ہیں دین کے جو جس طرح سے فالو ہوتے ہیں وہ شیعی کے اندر سنیوں میں اس طرح سے وہ فالو نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیعی یہ بات یہ ریلیونٹ ہے. مطلب ایرانیت تصور کی ایرانی بنیاد یعنی جو اعتراض تصور سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایرانی درد اور ایرانی شیعہ نہیں ہے. شیعت جہاں میرے خیال میں اس بات سے احساس کرنا ہوں ایرانی بھائی کہ شیعت کے اندر تصور کے لیے گنجائش نہیں ہے. ان کے یہاں جو ائمہ 12 اماموں اور اہل بیت وغیرہ کے اوصاف وغیرہ بیان کیا تھا تو بہت ہی ماورائی اور جس کے یہ میتھولوجیکل ویری میتھولوجیکل اور ان کو جو قوتیں وغیرہ بیان کی جاتی وہ پانی میں کسی کے مجاہد یا نفس کی نفسیاتی وغیرہ کی نہیں بلکہ ردیت یعنی وہ وہی ہے. لہٰذا اس کا امکان کہ آپ اس سطح پہ پہنچ جائے بہت کم ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تصوف یہ درست ہے کہ بہت سے شیعہ بالخصوص تمام قرآن جیسے ہمارے تصوف سے بہت متاثر تھے اور بہت سے یعنی تصوف کے جو افراد ہیں وہ آپ نے معمولات بنا کے اور بالخصوص کسی اثر سے بہت سے آپ نے اثر لیکن اس کی کوئی لیجیٹیمیشن ایسا ہمیں نہیں ملتی نہ ان کی تحریرات میں نہ میری تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ تو سب ایک معلوم ہے کہ امام منتظر کے اب جو ان کی یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو مطلب آیت اللہ کے لیول کے جو علماء تھے وہ عوام سے اس طرح سے خطاب نہیں کرتے تھے جس طرح کے ایک عوامی عالم کرتا تھا. تو آیت اللہ خمینی صاحب کا یہ ایک خاص طریقہ تھا کہ انہوں نے ان علماء کے مقام پہ آ کے عوام کو ایڈریس کیا جن کو آپ عوامی ملا یا اسٹیٹ کا ملا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب وہاں پہ جو آیت اللہ کے لیول کا آدمی ہوتا تھا وہ اس طرح سے واقعات کربلا کو کر کے لوگوں کو رلانے کو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا کام فقہ اور دیگر چیزوں کے اوپر زیادہ ایکسرسائز کرتے. اسی وجہ سے وہ جو زبان استعمال کرتے تھے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی تھی. آیت اللہ خمینی صاحب نے یہ کیا کہ اپنی زبان کو سادہ اور عام فہم فرمایا اور خطبات کے تواتر کو برقرار رکھا اور امام حسین کی شہادت کو مطلب یہ کہ ایک پن پوائنٹ کے طور پہ عوام سے خطاب کے لیے اس چیز کو مطلب ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اپنایا. برائی اور شر سے مقابلے آپ نے کہا کہ برائی اور شر سے مقابلے کی قوت سے علماء کے پاس ہے
1960 کے عشرے تک ان کا کوئی مطلب یہ کہ تمام مطلب تصوف کی پریکٹس اور عام فہم زبان کے اور علماء کے مقام اور مدرسے کے مقام کے لیے مطلب یہ کہ اور انہوں نے کہا کہ اگر مطلب علماء کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کو گالی دیتے ہو، اگر علماء نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں ہوگا۔ 1960 کے عشرے تک ان کو کوئی کامیابی اس ضمن میں خاص حاصل نہیں ہوئی۔ اس جدوجہد کو مقامی رنگ دیتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا کہ شہادت حسین کو انقلاب و پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا اور لوگوں کو اسلام کے لیے شہادت اور قربانی دینے کے لیے آمادہ بیکار بنانے کی کوشش کی۔ ان کی ان تقاریر سے بازار کے دکاندار بہت متاثر ہوئے۔ ان کے چندے میں سے قوم کی مذہبی لیڈرشپ نے اپنے لیے سیاسی حالات کار کو جاری رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ آیت اللہ نے علماء کے مقام پر توضیح المسائل میں گفتگو کی اور ان کو اپنے مطلب یہ کہ فرائض کی بجائے آوری کے لیے آمادہ پیکار بنانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کی آرا سے بہت سے سیکولر فکر کے حامی لوگ بھی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مثلاً بنی صدر، مہندی بازرگان وغیرہ جدوجہد کے بالکل مڈل میں خمینی نے کامیاب حکمت عملی بھی اختیار کی کہ اپنے آپ کو جو پولیٹکس کی اس وقت مروجہ جس میں ایک طرف جو وطن پرست تھے اور نیشنلسٹ تھے اور مطلب ریڈیکلسٹ تھے، ان کو آپس میں بھرپور یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں اور سیکولر عناصر کو بھرپور طریقے سے پنجہ آزمائی کرنے کا ان کو موقع دیا اور ان کو آپس میں چاہا کہ ان کی جو پوری اسٹرینتھ ہے وہ اس کو آزما لیں تاکہ بعد میں مذہبی لیڈر جو ہے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے میدان میں اتر سکیں۔ ملاؤں کے مطلب یہ کہ انہوں نے جو ریفارمسٹ تحریک کی اور اس میں یہ کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ بالکل دیہی زندگی کے قریب گئے اور اس کو دیہاتوں اور بالخصوص بازار کے لوگوں کو اپنا مخاطب بنایا اور ان سے یہ امید رکھی کہ یہی لوگ مطلب یہ کہ اسلام کے لیے شہادت قبول کرنے اور انقلاب کو برپا کرنے کی مطلب ان کے اندر پوٹینشیل جدوجہد کی طرف یہ راغب ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے خمینی صاحب کا جب مڈل کلاس سے کوئی سپورٹ نہ ملی تو ان کا اس پر یہ رائے فیصل ہو گئی کہ شہری طبقہ اسلام سے بہت دور جا چکا ہے، اس کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسلام ان کے لیے ایک آئیڈیالوجی تو ہے لیکن اسلام پر عمل ان کی زندگی میں داخل نہیں ہے، وہ اس کو ایک مطلب یہ کہ ایک الگ چیز سمجھتے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی میں چند مذہبی رسومات تک محدود ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہی وہ اسی کے اوپر اعتنا کر کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اسلام کو کسی طور پر راغب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے دماغوں اور روحوں پر مغرب اور مغربی افکار سوار ہو چکی ہیں اور یہ ان کا بہت بری طرح سے شکار ہو چکے ہیں۔ خمینی صاحب نے مغربی آدرشوں، غربت، جہالت اور ترقی کے مد مقابل عام آدمی کے دل میں امریکہ، یہودی اور مغرب کے خلاف دلوں میں نفرت جاگزی کی۔ مطلب وہ جو ان کی ٹیکسز کی ریفارم کی، وائٹ ریزولیشن کی، انقلاب سفید کی یا دیگر جو بھی وہ حکمت عملی اختیار کرتا تھا اس کے اوپر امام خمینی صاحب براہ راست گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان تمام اسٹریٹجی کو کہتے تھے کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے، ان کے پیچھے یہودی ہے، ان کے خلاف مغرب ہے، ان کے خلاف جو وہ کیا کہتے ہیں جو وہاں پہ ایک اور تحریک کی بہائی ہیں ان کے خلاف، شاہ جو ہے وہ بہائی ہو گیا ہے گا، شاہ جو ہے وہ یہودی ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ امریکہ کا پٹھو ہے۔ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو مطلب یہ کہ امریکہ کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے شاہ اور اس کی اسٹیٹ کو جو ہے وہ اپنا ہدف بنایا۔ یہ ہے اچھا اس میں جو ہے وہ جو شیعہ میڈیکل تھیوری ہے اس میں جو ایک بڑا سینٹرل رول ہے امام غائب کا اور امام غائب کو ریپلیس کیا امام خمینی نے وہ ولایت فقیہ کے کانسیپٹ سے کیا اور یہ کہ اگر امام غائب کا کانسیپٹ کی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل تھیوری اور پولیٹیکل تھیوری کی جسٹیفیکیشن کی تو کوئی انڈیپینڈنٹ ریلیجیس موومنٹ انڈیپینڈنٹ آف کنگ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ تو اس کو سب کو انتظار ہی کرنا تھا، لیکن ولایت فقیہ کے کانسیپٹ نے بنیادی طور پر ایمینسیپیٹ کر دیا شیعہ اسلامک موومنٹ کو فرام اسٹیٹ پیٹرنیج اور اسٹیٹ کے اوپر ان کی ڈومینیشن اسٹیبلش کی اور اسی ولایت فقیہ کے کانسیپٹ میں ہی یعنی کہ عرب اور نان عرب جو شیعہ موومنٹ ہے اس کو بھی بائیفرکیٹ کیا جیسے جو
عراق کے اندر جو تھے انہوں نے ولایت فقیہ کے کانٹیکٹیا جو تھے انہوں نے ولایت فقیہ کانٹیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر ایران کے اندر بھی کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بڑا امپورٹنٹ ہندوستانی جو شیعہ علماء ہے انہوں نے بھی نہیں اس کو قبول کیا. مطلب یہ کہ یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئی ہے. ابھی تو میں نے ایک اسپیکٹر ایک بات کروں کہ دو باتیں یہ جو وہاں بازی کانسیپٹ ہے اور وہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا انہوں نے فرمایا, زیادہ بھی ہے. ولایت فقیہ کا جو انہوں نے فرمایا وہ اس کی پازیٹیو ایسپیکٹ, یعنی یہ کہ جیسے فرمایا کہ اگر امام غائب ہے تو ظاہر ہے کہ عدل قائم نہیں ہو سکتا. جو شیعہ ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے کہ عدل کو کون قائم کرے گا, تو وہ امام ان معنوں میں امام یعنی خمینی کی یہ ایک بہت بڑی صفت تھی اور یہ بہت بڑی کہ وہ ہر وقت امام کے واپس آنے کا متوقع رہتے تھے. یعنی یہ بالکل ان کی سنسیئر رائے تھی کہ کسی وقت بھی امام غائب جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے اور ان کو حال میں ہونا چاہیے کہ امام غائب ان کی یعنی ان کو شاباش دیں اور ان سے خوش ہوں وغیرہ. یعنی بہت ہی سینٹرل ایک فزیکل ریئلٹی کے طور کے اوپر امام خمینی اس کے قائل تھے کہ امام غائب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ غائب ہیں بلکہ کسی وقت بھی بس حاضر ہونے والے ہیں. یہ تو یعنی ان کا یہ بالکل ہر وقت وہ اپنے عمل کی سبب. اچھا لیکن انہوں نے یہ جو تھی کیا کہتے ہیں ولایت فقیہ کا تصور یہ تصور تھا کہ جس وقت تک امام غائب ہے اس وقت تک فقیہ کا رول جو ہے وہ تو نہیں معطل ہو جاتا. فقیہ کا یہ فرض کہ وہ حق و باطل میں تقسیم کرتا رہے اور جیسے کہیے کہ مسلمانوں کو حق کی طرف جو ہے وہ یعنی کرتا رہے, یعنی جیسے کہیے کہ دعوت دیتا رہے اور دین کو غالب کرنے کی جستجو اور جدوجہد کرتا رہے اور تحفظ یہ اس سے وہ ایبسٹین نہیں کر سکتا. جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ علماء شیعہ نے کیا ہے اور وہ جو بادشاہ کو انہوں نے یعنی ریاست کے مسئلے کو چھوڑ دیا ریاست وغیرہ, وہ جو ہے وہ اسی کا دلیل ہے کہ انہوں نے فقیہ کا جو رول ہے وہ ابینڈن کر دیا اور سوئٹزرلینڈ کا قانون اور فرانس کا قانون یہ وہ جو ہے یہ اس کو برداشت کر لیا ہے. یہ اس کا پازیٹیو. اس کا نیگیٹو رول یہ تھا کہ وہ اس کے بالکل قائل تھے کہ ہاں امام کے غائب امام کے حاضر ہونے تک عدل تو قائم نہیں ہو سکتا. لہٰذا اسلامی ریاست ان حقیقی معنوں میں کہ جو ہوا وہ تو علماء قائم نہیں کرتے. لہٰذا کبھی آپ نے اس کی حکومت میں کوئی وہ نہیں کی یعنی شمولیت نہیں کی. یہ ٹھیک ہے کہ رہبر اعظم سے یہ وہ, لیکن جیسے ہی تشریف لائے تو مشکل سے 3-4 دن تہران میں رہے ہوں گے اور فوراً اپنے پرانے مدرسے میں واپس آ گئے. وہی بچوں کو قاعدہ پڑھایا کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھاتے تھے. وہی کام انہوں نے اپنا شروع کر دیا. تو وہ ولایت فقیہ کا جو نیگیٹو ایسپیکٹ تھا وہ یہ کہ وہ کبھی خلافت کا وہ نہیں کیا. خلافت کی احیا کی اب تک کوئی کوشش نہیں کی. اور ان میں اور امام بازرگان میں کہ جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ امام بازرگان یہ کہتے تھے یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ وہ یہ فقیہ ہوگا یہ وہ اور اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی, یہاں وہی سب کچھ ہوگا جو دوسرے. تم سیدھے خلافت کا اعلان کرو, دیکھو تمہارے ہاتھ سے بیعت ہوتی ہے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ہوگی. تو واقعی 1978-1977 میں اگر وہ خلافت کا اعلان کر دیتے تو یقیناً بیعت ہوتی ان کے ہاتھ میں. لیکن وہ شیعیت کہاں رہتی تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو بیعت اس کے نتیجے میں وہ ایرانی انقلاب کی شیعیت تو بہت سخت ڈائلیوٹ ہو جاتی. لہٰذا انہوں نے وہ نہیں کیا, نہ کبھی انہوں نے یعنی بیعت عام کی یعنی کوشش کی, نہ غیر شیعہ کو اپنا مقلد کبھی یعنی تسلیم کیا بنایا, نہ ان کا یہ کبھی دعویٰ تھا. حالانکہ کتاب کا نام ولایت فقیہ حکومت اسلامی, لیکن حکومت اسلامی تو امام ہی کے ساتھ ہے. یعنی جو جب تک امام نہیں آئے گا تو کوئی حکومت اسلامی نہیں ہوگی. جگہ حکومت تو وہی پارلیمنٹ کی اور وہ پارلیمنٹ انہوں نے قائم کی, وہی انتخابات ہوتے ہیں, وہ ایک صدر بنتا ہے, وہی ایک دستور موجود ہے, وہ سب کا سب وہ کچھ ایران کے اندر کون سی چیز نہیں. اسلامی حکومت ان معنوں میں ہے کہ اس کو کچھ حدود سے کہ جو علماء فقیہ متعین کرتا ہے اس سے باہر جانے کی اجازت نہیں, وہ ان معنوں میں ہے. تو وہی ہے کہ قاجاری سلطنت واپس آ گئی یا مغل سلطنت واپس آ گئی, اس سے آگے کا کوئی اسٹیج نہیں ہے. اور پھر بالخصوص وہ شیعہ کے غیر شیعہ کے علاقے کے اندر ظاہر ہے کہ وہ میرے لیے تو فقیہ نہیں ہو سکتے.
ارے وہ تو فقیہ اگر وہ ہے تو وہ کون کس فقہ کے فقیہ ہیں؟ تو فقہ جعفریہ کے فقیہ ہیں اور تو کسی کے فقیہ نہیں ہے نا. تو پھر تو وہ صرف وہیں ان کا وہ ہو سکتا ہے جہاں اکثریت فقہ جعفری کی وہ. تو یہی اعتراض بازرگان کا تھا کہ بازرگان کہتا تھا یہ کیا تم نے تو مطلب یہ کہ قومی تمہاری ایک ایرانی ریاست بن جائے گی اور وہ ہوگی یہ قومی ایرانی ریاست ہی اور تم اسے جو ہے کبھی بھی بین الاقوامی یا عالمگیری اسلامی میں تو وہ اس کی وجہ سے کہ کیا علی امام حضرت علی کرم اللہ وجو ولی فقیہ تھے یا خلیفۃ المسلمین تھے؟ یہ مجھے بتاؤ. کیا حضرت علی جو تھے وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھے یا ولی فقیہ تھے؟ تو وہ ظاہر ہے, لیکن وہ ظاہر کی بات یہ کہ امام حضرت علی کرم اللہ وجو وہ امام تھے ہے نا. تو وہ بڑا امام خمینی تو امام کے ظاہر ہونے کے منتظر رہتے تھے ہر منٹ. وہ حضرت علی کی جگہ تھوڑی لے سکتے تھے وہ تو نہیں. لہٰذا ولایت فقیہ کا نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے. نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ اسی نے ایران کو محدود کر دیا اور ایک پارلیمانی کانسٹیٹیوشنل جمہوری یعنی جو تھا اس کو لیجیٹمائز کر دیا اور کانسٹیٹیوشنل مونارکی اس نے وہ صدر کے قائم کر دیا. بیسکلی کیا کیا وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی اسی کا نظام وہ ولایت فقیہ نے قائم کر دیا اور خلافت اسلامی کی طرف یا جو ہے وہ کوئی پریشر ایسا نہ. ایک تو وہی دلیلیں ہیں کہ وہ بھی بہت سہتے ہیں کہ جو یہ کہ ظاہر ہے کہ میں تو قریشی ہوں ہی ہوں لیکن اور یہ بہت سے سب مت سے کہتے تھے کہ خلافت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. میں تو قریشی ہی نہیں ہوں, میں تو پٹھان ہوں. وہ تو پٹھان تھے بیسکلی تو پٹھان تھے. امام خمینی کون تھے؟ پٹھان تھے. پٹھان یہ ہمارے پشتون نسل ہے تو وہ کہتے تھے یہ تو اس طرح سے جائز ہی نہیں ہے کہ میں کیونکہ میں تو قریشی نہیں ہوں تو میں کہاں سے خلافت کر رہا ہوں. لوگ کچھ بھی ہو دلیل ہو لیکن اس کا یہ نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ایرانی انقلاب جو ہے محدود ہو گئے اور اس پوزیشن پہ بھی کبھی نہیں آ سکے کہ جو حضرت جیسے کہ یہ کہ امیر المومنین ملا عمر مجاہد کی پوزیشن تھی کہ آپ نے عمارت قائم کی اور اس پوزیشن تک بھی یعنی انقلاب کبھی نہیں آ سکتا. کبھی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قاجاریوں کی یا مغلوں کی اسلامی سلطنت کو اس نے دوبارہ قائم کر دی ہے اور وہ کر دی. آپ نے مطلب انقلاب 1960 سے لے کر 1978 میں وہ یہ چیزیں سب بیان کریں گے جب یہ وہ سب آئے گا جب الیکشن کے طور پر میں نے اچھا جیلانی بھائی اب آپ ایسا کریں کہ ابھی جو کچھ آپ نے کہا اس کا ایک وہ کر دیں کہ یہ خلاصہ اس کے بعد ہم یہاں سے اگلے اس میں شروع کریں گے کیونکہ ہم 1:30 بجنے والا ہے تو ایک خلاصہ کا آپ بیان کر دیں اس کے بعد. دیکھیں یہ جو میں نے کہا کہ امام خمینی صاحب کی جو انقلاب ایرانی امام خمینی اور تاریخ ڈبیٹ ہے اس سے آپ طرح نظر کرتے ہوئے انقلاب اسلامی ایران کی جو ہے وہ تفہیم حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا ضروری ہے کہ جو مطلب شیعیت کوئی اسلامی تاریخ سے الگ کی چیز نہیں ہے. اس نے مطلب یہیں سے ہمارے ہاں موالی کا نظام شروع ہوا اور اسی موالی کے نظام نے جو ہے عباسیوں کو اطلاع کیا کہ وہ ایک عمارت اسلامی قائم کر سکیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. تو اس کی تاریخی تناظر جو کہ شروع ہوتا ہے مطلب یہ کہ ساسانیوں کی شکست کے بعد اور اسلامائزیشن جو ہم نے کی وہاں پہ اور کبھی کوشش یہ نہیں کی کہ ہم اس کو عربینائز کریں اور اس کا یہ فائدہ ہوا اسلامائزیشن کر کے ہماری حدیث اور فقہ اور بہت ساری چیزیں انہی علاقوں میں مطلب یہ کہ فروغ پائیں جو کہ ایرانی ایک علاقہ انکمپاس کرتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ میں نے یہ کہا کہ جناب یہ عجمی اسلام اور عربی اسلام کی جو ڈسٹنکشنس ہے یہ بعد کی ایک ماڈرنسٹوں کی ایک اختراع ہے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ عجمی اسلام اور عربی اسلام کو تقسیم کر کے پورا جو ہمارا تاریخی تناظر ہے اس سے کاٹ کے اس کو رکھ دیں اور پورے معاشرے کو کوشش کریں کہ عربینائز کر دیں. مطلب جہاں پہ بھی عربینائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں پہ وہ حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اس معاملے میں. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ جب شیعائز کرنے کا آیا تو وہ پورا ایران جو تھا وہ شیعہ ہو گیا اور اس نے مطلب یہ کہ ایک ایسی ڈینسٹی قائم کی جس میں علماء مدرسے اور بادشاہ کی ایک ہمرکابی شامل تھی جس نے مطلب یہ کہ بطور نائب کے علماء پوری سلطنت اسلامی کو چلاتے رہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مغل سلطنت کے اندر چلاتے رہے وہاں تک کہ ہم آئے پھر امام نے اپنی پوری جدوجہد برپا کی
اور وہ جدوجہد اس طرح سے تھی کہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا، بجائے اس کے کہ شاہ کو ٹارگیٹ کریں، اس کے ریفارم کو ٹارگیٹ کریں، وہ جو اصول بیان کر رہا ہے اس کو، وہ ہر چیز کو اس کے غیر اسلامی قرار دیتے تھے کہ اس دائرۂ کار میں کہ یہ استعمار کا ایجنٹ ہے، یہ روس کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ بہائی ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ صلیب کی پرستش کرتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ عیسائی ہو گئی ہے. اس طرح سے عوامی جو ایموشنز ہوتا ہے اس ایموشنز کو ہمیشہ آپ نے ابھارنے کی کوشش کی اور کوئی ایسی سوفسٹیکیٹڈ چیز پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے خالی انہی کی واہ واہ ہو. اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر عوامی تناظر کے اندر گفتگو نہیں کی تو شہری علاقہ پورا رضا خان اور رضا پہلوی کی کوششوں سے بھی اسلامائز ہو گیا اور سیکولرزم اور لبرلزم کو وہ بالکل شد و مت کے ساتھ قبول کر چکا ہے اور اس میں اسلام جو ہے وہ ان کے گھروں تک یا مسجد تک یا مدرسے تک محدود ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے. اب یہاں وہ ہے کیا کہتے ہیں طاہر بھائی یہ جرنل میں دیکھ چکا ہوں ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر یہ یہاں ابھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ جب راجنی اور صحابہ اکرام کے اور جو امویوں نے اس دور کے اندر جب ایران وغیرہ کو فتح کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ بجائے یہ کہ اس کو ری آرگنائز کیا جائے عربی ٹریڈیشن کے مطابق ان کی جو اسلامی یعنی جو ان کی جو بھی ٹریڈیشن وغیرہ تھی اس کو اسلامائز یعنی ایران کو اسلامائز کیا گیا. تو اچھا ظاہر یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایران کے اندر جو بھی طور طریقے اختیار کیے گئے میں ہوں گے وہ فقط وہ اسلام سے تو نہیں ملنا ہوں گے یا اسلامی تعلیمات سے غیر اسلامی معاشرت تھی اس سے پہلے وہاں پر. اگر اسلامائزیشن کا یہ پروسیس ہم ایران کے اندر اس طریقے سے اس کا جواب فراہم کرتے ہیں تو آج یہ جو اسلامائزیشن کی ایک تحریک ہے ویب کی اسلامائزیشن اسلامی تناظر کو کی طرح سمجھ لیا جائے تو ہم اس کی خلاف کیوں ہو گئے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ مختلف ہے. یعنی ایران کو جب اسلامائز کیا گیا تو وہ اسلامائز انہیں بنیادوں کے اوپر کیا گیا کہ جس سے اسلامی تاریخ سے اس کا رشتہ جوڑ دیا گیا. اسلامائزیشن کی جو تحریک مغرب میں ہے وہ تو ہمیں ہماری تاریخ سے کاٹ کر ہمیں مغربی تہذیب کے اندر سمونے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا وہ ہماری جو یعنی ہمارا جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ قرون اولیٰ جو ہے وہ خیر القرن اور انہی معنوں میں اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے مثلا انگریز مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے جو چیز فوراً ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے وہ صحابہ کرام کی جو تاریخ ہے اس سے وہ جڑ جاتا ہے اور انگریز کی جو تاریخ ہے وہ اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے. لہذا اگر ہم ہندوستان کے اندر غلبہ حاصل کریں گے تو ہم جس تہذیب کو وہاں فروغ دیں گے وہ عربی تہذیب ہرگز نہیں ہوگی. لیکن وہ قرون اولیٰ کی ہی وہ اپنی بنیاد کے اوپر انگریزی طرز زندگی کو اس طریقے سے مولڈ کرے گی کہ تمام سنتوں کا آیا ہو سکے. یہ عربیت کے آیا کی بالکل چیز نہیں. بالکل حسن صوفیہ کرام رحم اللہ اجمعین نے بر صغیر کے اندر بھی جس چیز کی جس میں کامیابی ہوئی تو وہ یہی ہوئی کہ جو رسوم و رواج اور شرائط تھے ان کو اسلامی دور سے بھر دیا. ظاہر ہے کہ اسلامائزیشن تو وہ ضرور کو سرٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. وہ تو ایک ریشنلٹی ہے. اسلامائزیشن ایک جب سے ریشنلٹی وہ تو محض ایک تعقل ہے اور تعقل وہی سرمایہ کی بڑھوتری کی جواز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے. لہٰذا جو کی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی تاریخ معتبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی تاریخ معتبر ہے یا رینیسانس اور انلائٹنمنٹ اور رومانٹک موومنٹ یہ تاریخ اعتبار وہاں سے. تو اگر تمہارا رجوع رومانٹک موومنٹ اور انلائٹمنٹ اور اسی طرف ہے تو پھر تم اسلامائز کر رہے ہو. اور اگر تمہارا رجوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی طرف ہے تو پھر تم جو ہے وہ کام کر رہے ہو جو صوفیہ کرام نے بالخصوص چشتیہ سلسلے نے قادریہ سلسلے نے بر صغیر میں کیا یا علماء ایران نے کوشش کی ایران میں وغیرہ وغیرہ. زیادہ ہمیں بنیاد ڈاکٹر اس کو یہ جو چینج آتا ہے اس کو اس طرح سے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کسی ایک چیز کو انڈورس کرنے کے بجائے یعنی تاریخ میں دیکھیں کہ یہ جو بتایا کہ اربنائز ہے یا یہ کہ وہ اسلامائز ہے یہ کہ جہاں
اسلام کے پھیلنے کے کچھ تاریخی جو جگہ تھی وہاں پر ظاہر اربنائز ہی ہوا وہ، اگر کہ بھائی جہاں جیسے مصر تھا یا حجاز سے آگے جو بھی علاقے تھے وہ تو پہلے عربی نہیں تھے، لیکن وہ ظاہر سب ان کی زبان بدل گئی، اور کچھ جگہ اسلامی اس انداز میں پھیلا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جہاں جہاد کے ذریعے سے پھیلا ایک دم سے آنن فانن، تو وہاں وہ واقعہ ہوا کہ زبان بھی بدل گیا اور سب عربی یعنی اربنائز ہو گیا، لیکن جہاں پر یعنی صوفیہ کے ذریعے یا ایک جہاد اور فتح کے ذریعے نہیں ہوا، وہاں پھر ایک گریجول پروسیس کے ذریعے وہ وہاں اسلام ایک دوسرے طریقے سے پھیلا. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں دونوں طریقے مستحسن ہیں، اور ایران تو فتح ہی ہوا تھا. ایران میں تو ایران تو مخصوص ہے علاقہ ہے، پورا ایران ہے، کبھی پورا مخصوص علاقہ، لیکن چونکہ جو فرق یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جس تہذیب سے آپ کا مقابلہ تھا وہ کمزور تہذیب، وہ کمزور تھی، اور وہ علاقہ وہ تھا کہ جس کے اوپر دوسرے لوگ حکومت کرتے تھے. یعنی مطلب یہ جتنا علاقہ جو ہم نے فتح کیا ہے، سیریا کا ہو یا لیوانٹ ہو یا وہ تمام معاملہ، یہ خود حکمران تھوڑی تھے، بلکہ ان کے اوپر رومی خصوصی حکومت کرتے ہیں. ایران تو خود اپنے یعنی ایک بادشاہت اور سلطنت ہے، اس کی جو تہذیبی وہ تھے وہ بہت گہرے اور طاقتور تھے. لہذا ان لوگوں کے لیے اپنے غیروں کی تہذیب کو رد کرنا آسان ہے. نانوں میں تھا کہ ان کو دوسری تہذیب کے اندر کم کر لیا، یعنی دوسری زبان اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ ہوا. تو دونوں طریقے مستحسن. اب یہاں برصغیر کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جن لوگوں سے مقابلہ ہے ان کی تاریخی اور تہذیبی جڑیں نہایت مضبوط ہیں. 6,000 7,000 سال سے انہوں نے ایک خاص نظام زندگی آتا. اب پاکستان کے اندر جب انہوں نے پاکستان بنایا تھا اس وقت یہ موقع تھا، اور واقعی یہ موقع تھا کہ عربی کو زبان کے طور کے اوپر ہم اختیار کر لیں. مولانا اکرم خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے صدر تھے، اور آپ نے اس کی بھرپور کوشش کی کہ عربی کو یعنی انگریزی کو نکال کے عربی کو بنائے. اس وقت موقع تھا، اور یہ جو اردو بنگالی یہ تمام چیزیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں عربی کرتے. تو اگر ہم وہ کرتے تو شاید ہماری اسلامیت زیادہ کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کا ایک امکان تھا کہ وہ ہو جاتا، ہم زیادہ ہو جاتا. لیکن اگر نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یعنی اردو کی بنیاد کے اوپر اسلامیت کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، ایسا نہیں. دونوں طریقے حالات کے حساب سے ٹھیک ہے، اسی لیے وہ یعنی یہ کہ اسلام کے پھیلنے اس کے لیے مختلف طریقے وغیرہ کیا چاہیے. جب تک آپ کی جو مرکز ہے کوشش کی وہ سنت کا آیا ہو، وہ سنت کا آیا ہو، یعنی بنیادی طور پہ ہم جس چیز کے دعوے دار ہیں اس چیز کے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے وہ سب کچھ ہم ممکن بناتے ہیں، اس میں سے کسی چیز کو ناممکن نہیں ہے. یہ جدوجہد جاری ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کہو کیا حالت ہے. ایران کا طریقہ بھی رہا ہے، وہ زیادہ ہمارے لیے مناسب یہی. اب ہمارے لیے بھی یہ بھی شاید زیادہ مفید ہوگا کہ فارسی کا آیا کرتی ہے، اس لیے ہماری سرکاری زبان تو ہمیشہ سے فارسی رہی، ہر دور میں فارسی رہی. ہو سکتا ہے ہماری اسلامیت اس سے زیادہ آسان فارسی عربی کے مقابلے میں اردو کے زیادہ تر قریب ہے. بنگالی کے اندر بھی فارسی کا بہت کچھ ہے، وغیرہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ایران کا وہ تصوف موجود ہے، یعنی ایران کی تصوف موجود ہے کہ ایرانی قوم پرستی کا علماء نے ہمیشہ مقابلہ کیا. ایرانی قوم پرستی کو کبھی یہ جواب نہیں فراہم کیا، لیکن ایرانی قومی تشخص کا انکار کبھی نہیں کیا. یعنی بہت زیادہ بہت زبردست ایرانی تھے انسانوں کے اندر جو وہ مثلا ایران سے بہت محبت ہو، ایران کی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ تو ہم آتا چلے گا اور چلتا چلے گا. ٹھیک ہے، اس سے ہم ختم کرتے ہیں. اچھا